کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا, اس کی رحمت بے حد و بے انتہا, اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, زندہ باد. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم, مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم. میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. بزرگان محترم, برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مورخہ 5 سپٹمبر سن 2025 بمطابق 12 ربیع الاول سن 1447 ہجری بروز جمعہ نیو یارک میں مسجد دارالتزکیہ یونیڈیل میں عید میلاد النبی کانفرنس قائم کی گئی ہے. میلاد النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کے اندر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار ہر سپیکر کر رہا ہے، بلکہ پورے عالم کے اندر عاشقان مصطفیٰ اپنے اپنے انداز سے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ شمع نبوت ہی ایسی ہے کہ عاشق پروانے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس آگ اور اس محبت کی آگ اور عشق کے اندر جلتے نظر آتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابتدائی آفرینے سے جب سے یہ شمع نبوت اس ظاہری دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوئی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے چہرہ انور کی تابانی اور آپ کی شخصیت کی خوبصورتی کو نقل کرتے چلے آتے ہیں۔ کبھی حسان بن ثابت جیسا شاعر وہ یہ کہہ کر اپنے اظہار عشق کرتا ہے اور آپ کے سراپ حسن کو بیان کرتا ہے کہ وہ احسن من کا لم تر قط من لم تر قط عینی و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے حبیب، اے محبوب کبریا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں عینون و احسن من کا لم تر قط عینون، کہ اے محبوب آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ واجمل من کا لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جانا ہی نہیں، اور آپ کو عیبوں سے اس طریقے سے پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے کہ جیسا کہ گویا کہ خود آپ نے پیدا ہونا چاہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان خود پیدا ہونا چاہے تو اس کا منشا کیا ہوتا ہے کہ حسن جمال کے سارے کرشمے اس پر ظاہر کر دے، تو گویا کہ اس طریقے سے گویا کہ آپ پیدا کیے گئے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص آپ کے وجود میں نظر آتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے صحابہ آپ کے حسن جمال اور شخص کو بیان کرتے چلے آتے ہیں، اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، عاشقان مصطفیٰ اپنے اپنے انداز سے آپ کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے انداز سے آپ کے حسن جمال و کمال کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گویا کہ وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک بحر ذخار حمد و ثنا کا بنتا چلا جاتا ہے، لیکن آپ کی جو کمالات اور آپ کی جو تعریفوں کے جو پہلو ہیں وہ ابھی بھی تشنہ رہتے ہیں۔ تبھی تو ابھی کسی اسکالر نے کہا تھا کہ یہ میدان حشر تو ایک گواہانہ ہے، اصل میں آپ کے کمالات کو ظاہر کرنا مطلوب ہے۔ اس لیے بعض محققین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کمالات کو ستاری کے پردے میں بھی ڈھانپ کے رکھا ہے۔ یہ اصل میں آپ کے سارے کمالات و جمالات کا اظہار اگر ہوگا تو کل میدان حشر میں ہوگا، وہاں جو آپ کے جمال و کمال دکھائے جائیں گے وہ پوری کائنات انسانی دیکھے گی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جمال پر بھی اپنی تجلی کا ایسا پردہ ڈالا ہے، ورنہ کوئی آپ کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن سے اللہ تبارک و تعالی نے پردہ تھوڑا سا ہٹایا ہے، لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں، تڑپ گئے، نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آپ چلتے تھے تو آپ کے حسن جمال کی جو وہ لائٹیں جو ہے وہ در و دیوار پہ پڑتی تھیں، یہ آپ کا حسن و جمال تھا، ایسا آپ کا حسن جمال، ایسی خوبصورتی یوسف السلام کی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو خوبصورت حسن جمال عطا کر رکھا تھا وہ تو کیا بات ہے۔ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کے اندر آدھا حسن عطا کیا گیا اور باقی کائنات کے اندر آدھا تقسیم ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے 9 حصے حسن و جمال کے یوسف اکیلے کو دیے گئے اور ایک حسن و جمال کا حصہ پوری کائنات میں بانٹا ہے، لیکن اس 10 حصہ حسن کے اندر رسول اللہ شامل نہیں ہے۔ آپ تو اس سے اس قدر بالا ہیں، آپ کو جو حسن و جمال خوبصورتی عطا کی گئی ہے اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ اس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے مصر کا یوسف دیکھا تھا، مصر کے یوسف کا حسن دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، رب کعبہ کی قسم اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ دیتی۔ تو حقیقت یہ ہے، تو ایسا حسن و جمال آپ کی ذات اقدس کو دیا، اور آج تک شعراء اپنا اپنا حصہ ڈالتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم بھی جو جمع ہیں، ہم بھی اسی اظہار عشق میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جمع ہیں۔
ورنہ آپ کے حسن جمال اور آپ کے کمالات کا احاطہ کوئی کر نہیں سکا۔ لکھا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے، پر ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی، ایک عربی شاعر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و شان پر قصیدہ لکھا، 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کی، اور سب سے آخر میں جب آخری شعروں پر پہنچتا ہے تو اپنے ناتوانی اور عجز کا اظہار کرتا ہے، اپنی ناتوانی عجز کا اظہار کرتا ہے کہ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمالات اور جمالات کے مناظر باقی ہیں، پہلو باقی ہیں، لیکن اب مزید دیکھنے کی تاب اور ہمت نہیں ہے۔ ان کے اس عربی اشعار کا کسی اردو شاعر نے اردو میں ترجمہ کیا اور کہا کہ تھکیے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکیے فکر رسا مدہ باقی ہے، اور قلم آبلہ پا مدہ باقی ہے۔ گویا کہ 40,000 اشعار کے قصیدے کا سفر کرتے 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 سوچنے کی قوتیں میری تھک گئی ہیں، ہر پہلو پر میں نے لکھ دیا اور سوچ لیا، اب مزید سوچنے کی طاقت و تاب نہیں، لیکن رسول اللہ کی مدح ابھی بھی باقی ہے، اور قلم آبلہ پا مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار کا سفر کرتے کرتے قلم کے پاؤں کے اندر آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے چل چل کے، لیکن مدح ابھی بھی باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے، یعنی عمر تمام ہو گئی ہے لیکن مدح ابھی بھی باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے، اور ورق ہوا تمام، مدح باقی ہے۔ تو گویا کہ اتنا طویل ترین سفر کرنے کے بعد بھی شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ابھی بھی باقی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پر حصہ تو ڈالا جا سکتا ہے، اس حصے کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ وہ لکھا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر کے اندر فروخت کیے جا رہے ہیں، فروخت کیے جا رہے ہیں، غلام بک رہا ہے، اور لوگ وہاں پہ اپنے خزانوں کے منہ کھول کے بیٹھے اور قیمتیں لگا رہے ہیں۔ ایک بڑھیا وہ ایک اون کی اٹی لے کر وہ بھی کھڑی ہے لائن میں، تو کسی نے پوچھا کہ تو لائن میں کیوں کھڑی ہے؟ یہ تیری اون کی اٹی سے تو یوسف ملنے والا نہیں، یہاں تو وزیر اعظم نے اپنے خزانے کا منہ کھولا ہوا ہے، وہ خریدنے کے لیے غلام کو آیا ہے، اتنا حسین و جمیل باصلاحیت غلام، تو تجھے کہاں ملے گا؟ تو بڑھیا نے کیا بات کی، کہا مجھے بھی پتہ ہے یہ اون کی اٹی کے بدلے مجھے ملنے والا نہیں، میں تو اس لیے لائن میں لگی ہوئی ہوں کہ کل روز قیامت میں یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے۔ تو ہم تو یہ حصہ اس لیے ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا نار نمرود میں، تو ایک بلبل منہ میں چونچ کے اندر پانی کا قطرہ لے کے اوپر سے پانی ڈالتی تھی، تو کسی نے زبان حال سے اسے کہا کہ ایک پانی کا قطرہ جو ڈالتی ہے اس سے یہ آگ بجھنے والی، یہ تو آگ 12 میل کے فاصلے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کہاں بجھے گی؟ یہ تیرے ایک پانی کے قطرے سے کہاں بجھے گی؟ یہ پانی کا قطرہ تو فضا میں تپش سے خشک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، میں تو پانی کا قطرہ اس لیے ڈالتی ہوں کہ کل روز قیامت میں حشر کے اندر کھڑے ہوں تو اللہ کے خلیل سے محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ کہ بجھانے کی میں نے کوشش تو کی، بھلے نہیں بجھی، لیکن خلیل سے محبت کرنے والوں میں میرا نام آئے۔ اور ادھر گرگٹ اس کو پھونکے مارتا تھا، گرگٹ وہ دور سے پھونکے مار رہا تھا، حالانکہ اس کی پھونکوں سے آگ بھڑکنے والی نہیں ہے، لیکن اس کا نام اللہ کے خلیل کو دشمنوں میں لکھ دیا گیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گرگٹ کہیں مل جائے پہلی چوٹ میں اس کو ہلاک کر دو، اور جس نے اتنے زور سے اس پر ضرب لگائی پہلی چوٹ میں ہلاک کر دیا تو قضا و قضا اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ لکھا نہیں جا سکتا، اور اگر دوسری چوٹ میں ہلاک کر دیا تو اس سے کم اجر ملے گا، تیسری چوٹ میں ہلاک کر دیا اس سے بھی کم اجر ملے گا۔ مطلب یہ فرمایا کہ اللہ کے خلیل کے دشمنوں اس کا نام ہے، کیونکہ یہ پھونکے مار کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایونٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ کا نام کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا مختصر ایونٹ آپ نے قائم کیا اور اپنا حصہ ڈالا،
ہے اپنے نعت کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے خیال کے ذریعے سے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں نام لکھا گیا۔ تو اصل میں ہم آج نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کہ اظہار کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا احسان اللہ تبارک و تعالی نے جتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں کائنات انسانی میں ہمیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے یہ تمہیں دیا، میں نے یہ احسان کیا تم پہ، لیکن واحد ایک نعمت ہے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی نعمت ہے۔ یہ نعمت جب انسانیت کو دی تو اللہ تبارک و تعالی نے لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کے پکارا۔ لقد اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، تو گویا کہ اس انعام اور نعمت کو بیان کرتے ہوئے بطور احسان کی ذکر فرمایا، اس کے علاوہ کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اس بعث فیہم رسولا، جس وقت کے رسول ان کے اوپر ان کے پاس بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں جو پڑھ تلاوت کر کے سناتا ہے، وہ یزکیہم، ان کو اندر سے پاک کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گویا کہ انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی احسان جتلایا ہے سرکار دو عالم کی وہ ذات عالی ہے۔ اس نے کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ۔ محمد رسول اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں انسانیت عطا کی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تبھی تو آپ حضرات نے میلاد النبی کانفرنس منعقد کی۔ میلاد النبی کانفرنس، تبھی بہت سے لوگ خوشی میں اس کو عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں، خوشی کا موقع کہہ کے عید کا لفظ بھی ساتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ میلاد النبی کانفرنس آپ نے قائم کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اس میں ذکر ہوگا کہ آپ کو پیدا کیا گیا، آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجا گیا، اور آپ نے اس ولادت سے تو ایک ہی ولادت سمجھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے 4 ولادتوں کا ذکر کروں۔ آپ کی 4 ولادتیں اس مہینے کے اندر ہوئی ہیں۔ ایک ولادت جسمانی، دوسری ولادت روحانی، تیسری ولادت عرفانی، چوتھی ولادت جاویدانی۔ 4 ولادتیں، وہ چاروں کی چاروں عظیم الشان ولادتیں، اور یہ نہ صرف ولادتیں ہیں بلکہ اس کائنات انسانی کے عظیم الشان واقعات ہیں۔ اتنے عظیم الشان واقعات اس منصہ کائنات کے اندر کبھی ظاہر نہیں ہوا جو عظیم الشان واقعات اس ربیع الاول کے مہینے میں ظاہر ہوئے۔ اور پھر ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن، منڈے، پیر کے دن میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 عظیم الشان واقعے ظاہر فرمائے۔ یہ چاروں کی چاروں ولادتیں پیر کے دن ربیع الاول میں ظاہر ہوئی۔ ولادت جسمانی، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ولادت روحانی، آپ کو نبوت ملی ہے۔ ولادت عرفانی، آپ نے ہجرت فرمائی ہے مکہ سے مدینہ، اور ولادت جاویدانی، آپ نے دنیا سے آخرت کا سفر اور رحلت کر دی۔ کیونکہ ولادت ہے، نبوت ہے، ہجرت ہے، رحلت ہے، یہ 4 عظیم الشان واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور چاروں کے چاروں عظیم الشان واقعات ربیع الاول میں ہو رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا شرف عطا فرمایا ہے، کیا ایک خاص نوعیت کی ایسی شان عطا فرمائی ہے، ایسی شان کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ وہ ولادت۔ اور ظاہر ہے جب ولادت جسمانی ہوئی تو آپ کا جمال دنیا نے دیکھا کہ آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، حسن و جمال کا سراپا آپ کا کیسا ہے، اور آپ کو جمیل بنا کے پیدا کیا، جمیل بنا کے پیدا کیا۔ یوسف علیہ السلام کو حسین بنا کے پیدا کیا تھا، اور جمیل کا جو جمال و خوبصورت ہوتی ہے وہ حسین کے حسن پر فائق ہوتی ہے۔
کیونکہ خود حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل، اللہ خود بھی جمیل ہے، یحب الجمال، اور جمال کو پسند کرتا ہے، لہذا جمیل کے جمال کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس خوبصورتی کو دوسرا تاب نہیں لا سکتا۔ اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں کہ فوراً دیکھتے ہی آپ ایک دم امپریس ہوتے ہیں، ایک دم آپ جو مبہوت ہو جاتے ہیں اس کے اس میں، لیکن اگر دیکھتے رہتے ہیں ایک حد کے بعد جا کر اس حسن کی خوبصورتی ٹھہر جاتی ہے۔ آپ نے کسی حسین کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کسی حسین کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھا، آپ نے کسی حسین کے حسین ہونٹوں کو دیکھا، آپ دیکھتے رہے یہاں تک کہ اس کی ہونٹوں کی خوبصورتی ایک حد پر جا کر ٹھہر جائے گی، اس سے مزید آگے نہیں بڑھتی۔ اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی دیکھتے چلے گئے ایک حد کے بعد آپ اس کی خوبصورتی تھم جاتی، اس کی حد بندی ہو جاتی، لمیٹڈ۔ لیکن ایک دم دیکھتے ہوئے فوراً اثر انداز ہوتا ہے، امپریس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسن۔ اور جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال اس خوبصورتی کے کہتے ہیں جب اس چہرے کی خوبصورتی، اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی، اس ہونٹوں کی رعنائی، آنکھوں کی رعنائی، اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں، اس کی خوبصورتی میں دیکھتے چلے جائیں، آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ دیکھتے تھک جاتے ہیں، لیکن اس حسن اور خوبصورتی کی لمٹ نہیں ہوتی۔ اس کو جمال کہتے ہیں، اس کو جمال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو دیکھتے تھے، آپ کے ہاتھوں کی خوبصورتی، آپ کے چہرے کی خوبصورتی، آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے تو دیکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تو مزید دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن نبی کی خوبصورتی ابھی بھی باقی۔ محمد رسول اللہ زندہ باد۔ اور تبھی تو لکھا ہے کہ سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے کبھی دیکھا نہیں ہے، کہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھ سکے، ایک حد کے بعد آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ تو خاص ابو بکر، عمر فاروق، علی، عثمان، ان خاص لوگوں کو بھی شرف حاصل تھا کہ انہوں نے آپ کی خوبصورتی کی جو اس سے حظ لیا ہے، لیکن کوئی دو عام صحابہ تو آپ کے چہرے انور کی اور آپ کی شخص کی خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکے۔ ایسی خوبصورتی، ایسا جمال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا۔ اور خود صحابہ فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھے ہیں اور سرخ یمنی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ سرخ کا مطلب اس میں کالی دھاریاں ہیں، مرون کلر آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ مرون کلر کی اس پہ کالی دھاریاں، اور ایک روایت میں سفید دھاریوں کی چادر آپ نے اوڑھی بھی ہے، سرخ چادر کے اندر ملبوس ہے۔ فرمایا ہم کبھی چاند کی تابانی دیکھتے تھے کہ کبھی چہرے انور کی روشنی کو دیکھتے تھے، آخر یہی فیصلہ کرتے تھے آپ کے چہرے انور کی روشنی کے سامنے چاند ماد نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کی خوبصورتی کا عالم۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے زیادہ خوبصورت سرخ جوڑے کے اندر کبھی انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ سرخ جوڑے میں آپ جتنے حسین و جمیل لگتے تھے میں نے کوئی انسان کبھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور یہ سرخ جوڑا، یہ سرخ جو حلہ جو آپ کا فیورٹ ہوتا تھا، آپ کا محبوب ترین لباس ہوتا تھا، آپ یہ پہنتے تھے، اور رات کے اس تابانی کے اندر آپ ایک چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایسی خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا کی، صحابہ نقل کر رہے ہیں آپ کی خوبصورتی۔ چنانچہ شمائل ترمذی کے نام سے پوری کتاب لکھی، آپ کے جسم کے ایک عضو کی خوبصورتی صحابہ نے بیان کی۔ انگلیوں کے پورے کیسے ہیں، نگاہیں کیسی ہیں، نگاہوں کے اندر ڈورے کیسے ہیں، آپ کے ہونٹ باری کیسے ہیں، ناک آپ کی کیسی سطوہ ہیں، کانوں کا توازن کیسا ہے، گردن کیسی سرخی دار ہے، پاؤں آپ کے کیسے متوازن ہیں، ایک ایک چیز ایسی صحابہ نے نوٹ کر کے اس کو کہتے عاشق۔ وہ عاشق تو وہی ہوتا ہے ایک ایک چیز محبوب کی دیکھتا ہے، اس کی ایک ایک چیز میں اس کو حسن جمال نظر آتا ہے، اور وہ صحابہ آگے نقل کر رہے ہیں۔ اور شمائل ترمذی کے نام سے پوری کتاب محدثین نقل کر دی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کا ذکر۔ ایسا حسن جمال آپ کو عطا کیا۔ تو آپ کی ولادت جسمانی ہوئی تو آپ کا جمال دنیا نے دیکھا، پھر عین 40 سال کے بعد ربیع الاول ہی کا مہینہ اور پیر کے دن میں آپ کو نبوت ملی۔ جب آپ کو نبوت ملی اور آپ کی ولادت روحانی ہوئی تو آپ کا کمال دنیا نے دیکھا کہ یہ باکمال نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ خاتم نبیین ہے۔ یہ اس کی صرف نبوت پر ایمان لانے سے آپ مومن نہیں رہیں گے بلکہ اس کی ختم نبوت پر ایمان لانے پر مومن کہلائیں گے۔
آپ موسیٰ کو اکیلا نبی مان لیں آپ کا ایمان قائم، عیسیٰ کو اکیلا نبی مان لیں آپ کا ایمان قائم، ابراہیم کو نبی مان لیں ایمان قائم، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے پر ایمان قائم نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو ختم نبوت کا یعنی خاتم النبیین نہیں مانیں گے، آخری نبی۔ تو آخری نبی ماننا ختم نبوت، کیا آپ خاتم النبیین ہیں؟ نیرا نبی نام ماننے سے ایمان آپ کا مکمل نہیں، بلکہ آپ کہیں گے یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ تو آپ کو یہ ختم نبوت کا ایسا تاج پہنایا کہ آپ کا کمال دنیا نے دیکھا۔ اور تبھی تو جب بیت المقدس کے اندر انبیاء جمع ہوئے معراج کے سفر میں، اور وہاں پر بھی انبیاء نے بھی تو ایک کانفرنس کی تھی، ایک اللہ نے کانفرنس کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورۃ آل عمران میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، سارے نبیوں کو روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کانفرنس کی اور نبی پر ایمان لانے کا عہد لیا، وہ ایک الگ تفصیل۔ پھر بیت المقدس کے اندر سارے نبی جمع ہوئے، وہاں کانفرنس ہوئی اور ہر نبی نے تقریریں کی باری باری، سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور ہر نبی نے اپنی وجہ فضیلت بیان کی۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے اپنا روح بنایا، کلمہ بنایا، ہر ایک نے اپنے فضائل بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے فضائل بیان کیے اور اس میں یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، مجھے خاتم النبیین بنایا، یہ بات کہی، حالانکہ آپ آخری مقرر تھے۔ جیسی آپ کی تقریر ختم ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے دوبارہ اسٹیج پہ آ گئے، اسٹیج پہ دوبارہ آ گئے، کہ لوگوں اب ہمیں پتہ چلا کہ اس رسول کو محمد کو ہم سب پر فضیلت کیوں دی گئی، اس لیے کہ اللہ نے تو اس کو خاتم النبیین بنایا ہے، اس ختم نبوت کی وجہ سے ہم سب کے اوپر فائق ہو گیا۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوبارہ آ کر اس بات کا اظہار کر رہے، اوہو اب پتہ چلا کہ ہم سب پر فضیلتوں کی وجہ کیا ہے، امامت کا منصب اس کو کیوں دیا، ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آخر وجہ کیا تھی، یہ ابھی سے اظہار کیا کہ اس کو خاتمہ یعنی اس کو خاتم النبیین بنایا، ختم اس کا تاج پہنایا، اسی وجہ سے ہم سب کے اوپر افضل اشرف ہو گیا۔ اس لیے تو جب ولادت روحانی ہوئی تو آپ کا کمال دنیا نے دیکھا، پھر ہجرت ہوئی، یہ ولادت عرفانی، اب معرفت کے اور شریعت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچنے والے ہیں، اب شریعت کے ابواب آپ پر کھل رہے ہیں، علم و معرفت کے خزانے آپ کو دیے جا رہے ہیں، زندگیاں گزارنے کے جو راستے آپ پر متعین کیے جا رہے ہیں اور پورا دین کھل کر آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ ولادت عرفانی جب ہوئی، معرفت آپ پر کھلی ہے، تو دنیا نے آپ کا جو ہے وہ نوال دیکھا۔ نوال کا مطلب وہ احسان جو دنیا نے دیکھا، جس احسان کی وجہ سے دنیا نے صراط مستقیم کا راستہ پایا، کیونکہ ہجرت ہوئی، مدینے پہنچے ہیں، شریعت کے احکام کھل کھل کے سامنے آئے ہیں، نتیجہ کہ لوگوں کو راہ مستقیم ملا ہے۔ یہ نوال، یہ احسان آپ کا۔ اور پھر آپ کی چوتھی ولادت یعنی ولادت جاویدانی، مطلب آپ دنیا سے چلے گئے، امر ہو گئے، اب دنیا سے چلے گئے، ریل میں فرمائی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے غلاموں کا کمال انسانوں کو دکھایا کہ آپ نے 23 سال کے عرصے کے اندر جن غلاموں کی تربیت کی تھی ان غلاموں کے کمال دیکھے، اس سے کہ جب تک آفتاب روشن تھا تو ستارے اپنی روشنی دکھا نہیں سکے، ستارے روشنی کے اندر ڈھپے رہے، جب آفتاب پردے میں گیا اب ستاروں نے اپنی روشنیاں دکھائیں تو نبی یہ کہہ کر گیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّ مُقْتَدٍ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جب سورج ہٹا ہے، آفتاب نبوت پردے میں گیا ہے، ستاروں کی روشنیاں آسمان پہ پھوٹی ہیں، تو لوگوں نے ستاروں کو دیکھ کر رائے حق کو پا لیا۔ تو گویا کہ انسانوں پھر ابو بکر کی صدیقی دیکھی، عمر کی فاروقی دیکھی، عثمان کا غنا دیکھا، علی کی مرتضائی دیکھی، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کی کیسے تربیت کر کے گئے ہیں۔ وہ کمالات اب نظر آنے لگے، جب تک وہ آفتاب نبوت روشن تھا وہ کمال ٹمٹماتے نظر آتے تھے، لیکن آفتاب دنیا سے گیا ہے، اب دیکھا کہ ہو ان کے یہ غلام، یہ جو بدو کل کو بدو تھے اور آج یہ تو سارے جہانوں کے جہاں بنے ہوئے ہیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔
جب وہ بڑی بڑی سلطنت جو ہے وہ یمن کی سلطنت آپ کے قدموں میں آ رہی ہیں، ملک شام فتح ہو رہا ہے، یہ لوگ کہ جو بظاہر بدو نظر آتے تھے کہ رسول اللہ کی 23 سال کی تربیت میں نتیجہ یہ ہے کہ آپ پورے عالم کے اندر سربراہی کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی وہ ولادت رحلت کی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے کہ غلاموں کے کمال سامنے آئے، غلاموں کے کمال آئے، اور پھر لوگوں نے کہا کہ واقعی عمر جیسا آدمی اگر 10 سال اور رہ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا پرچم لہراتا ہی نہ۔ ایسی جہاں بانی کر کے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس مہینے کے اندر یہ سارے چاروں عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مہینہ کتنا اعلیٰ نوعیت کا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، اور صلاۃ و سلام تو پورا سال ہی ہے، کیونکہ یہ نعمت عظمیٰ ایسی ہے کہ ہر وقت یہ ہماری زبان شب و روز صلاۃ و سلام سے رنگین رہنی چاہیے۔ لیکن خاص اس مہینے کے اندر جس میں یہ نعمت عظمیٰ ملی ہیں، تو تبھی تو ہم نے بھی مسجد دار التزکیہ میں اعتکاف یعنی اعتکاف وفا و عشق قائم کر دیا کہ آ جاؤ دنیا بھر سے عاشق جمع ہو جائیں، یہاں ہم روزہ بھی رکھیں گے اور یہاں سحری افطاریوں کے اندر اس خدا کو پکاریں گے اور اس نبی کا عشق مانگیں گے، نبی کی سنتوں کو عہد کریں گے، اور صلاۃ و سلام لاکھوں کی تعداد میں پڑھ کے روز نذرانہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لہٰذا 3 دن کے اندر ماشاءاللہ ہم شب و روز اس عشق اور مستی کے اندر سرشار ہیں۔ اس عشق و مستی کا جو لطف ہم اٹھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مبتلا اسی کو خبر ہے، ہمیں پتہ ہے، کوئی دوسرا تو سن ہی سکتا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے امام رومی فرماتے ہیں کہ بلبل جب نغمہ گاتی ہے اس نغمے کی نقل کرنے والا ان کے ظاہری الفاظ کی نقل تو کر سکتا ہے، لیکن نغمے میں اس بلبل نے مضمون کیا بیان کیا ہے اس مضمون کو نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ آج ان 3 دن کے اندر ہم الحمدللہ جو یہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، اور کل سیٹرڈے مغرب میں ماشاءاللہ ہم اڑ جائیں گے، تو اس میں جو عشق و مستی، جو وارفتگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہمیں مل رہی ہے، وہ تو الفاظ میں کہ پنجرے میں بند نہیں کی جا سکتی۔ اظہار آئیڈیا دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تو روح ہی جانتی ہے اور روح ہی اس کا بدل اٹھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ تو اس لیے تو یہ مہینہ اس نوعیت سے اور صلاۃ و سلام، اور آپ جانتے ہیں ہم نے تو اس اعتکاف کے اندر ایسے صلاۃ و سلام آپ کے لیے ڈیزائن کر دیے ہیں کہ ماشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھتے چلے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کو ملتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ دیدار نبی بھی آپ کو ہوتا چلا جائے گا، کہ ایسے صلاۃ و سلام۔ ظاہر ہے کہ وہ صلاۃ و سلام ظاہر ہے اب مشائخ کا سلسلہ اشعار مصطفیٰ سے چلے آتے ہیں اور اس کے شب و روز الحمدللہ ورد کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے، اور پھر جن عاشقوں نے جس طریقے سے بھی حصہ ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالی ان عاشقوں کی اس عشق بستی کو قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ میں شب و دعاؤں کے اندر بھی ہم یہی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ کا عاشق بنا دے، عاشق بنا دے۔ اس لیے عشق رسول ایک مقام ولایت ہے، ولایت کا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ جب عشق رسول کا وہ مقام آپ کو نصیب ہو گیا تو پھر سارے مقامات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم عشق رسول کا مقام مانگ رہے ہیں۔ صحابہ رسول اللہ کے عاشق ہی تو تھے۔ بخاری کی حدیث ہے باب الوضو کے اندر، ابو موسیٰ ثقفی جو مشرکین مکہ نے نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو اور وہاں کے احوال لے کے آؤ، وہاں جب گیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم 2-3 دن ہمارے پاس ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گیا۔ اب کیا نظارے دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام پروانوں کی طرح گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ وضو فرماتے ہیں، وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین میں نہیں گرنے دیتے صحابہ، اس کو فضا میں لے کے بدن پہ ملتے ہیں، منہ پہ ملتے ہیں، اپنے کپڑوں میں ملتے ہیں، یہاں تک وہ تھوک فرماتے ہیں، تھوک کو فضا میں لے کے اپنے کپڑوں میں ملتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا دوسرے کے گیلے بدن پہ ہاتھ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مس کے وہ پانی مل جائے۔ اب یہ حالت دیکھ رہا ہے، وہ حیران ہو رہا ہے، اور جب رسول اللہ گفتگو کرتے ہیں ایسا سناٹا ہو جاتا ہے کہ سانس کی آواز نہیں آتی، ایسے جیسے گویا کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہیں۔ جب واپس آیا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید سب کو جمع کیا، کہا کہ اے سرداران قریش، میں نے محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا۔
میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے وہاں پر سفارتیں کی ہیں، لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ وضو فرماتے ہیں، اس کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ صحابہ گرنے نہیں دیتے، وہ تھوک فرماتے ہیں، تھوک کو کپڑوں پہ مل لیتے ہیں، وہ گفتگو فرماتے ہیں تو سانس کی آواز نہیں آتی۔ پر میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے لیکن ایسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ سردار قریش ابھی بھی سوچنے کا تمہیں موقع ہے، اس لیے کہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے جزیرۃ عرب کے اندر محمد کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ میں یہ نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے جزیرۃ عرب کے اندر محمد کی دین روشن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اسے مان لو۔ لہذا ابو مسعود ثقفی مسلمان ہو گئے، بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ نظارہ دیکھا ہے تو پھر دل نے قبول کر لیا۔ دماغ بعض دفعہ بحث کرتا ہے لیکن دل حق کو قبول کرتا ہے، دل نے قبول کر لیا اور وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ صحابہ نے عشق و مستی اور محبت کا یہ حق ادا کیا ہے۔ لہٰذا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حق ہیں۔ امام غزالی نے 23 تک کی لسٹ لکھی، 23 حق ہیں، لیکن سارے حقوں کو جب سمیٹتے چلے گئے تو ایک حق بن گیا، یعنی محبت۔ نبی سے سچی محبت کر کے دکھا دو، سارے حق ادا ہو جائیں گے۔ کہ خود آپ نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، ساری انسانیت سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایمان منزل اگر پکڑے گا تو اسی پر پکڑے گا کہ کیونکہ ایمان کی اگر روح کوئی چیز ہے، کیونکہ ہر ایک جسم کی روح ہے، ایمان ایک جسم، اس ایمان کی اگر روح ہے تو محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے ایمان میں نبی کی تو وہ ایمان کھوکھلا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے۔ لیکن فرمایا نبی نے کہ ایمان اس وقت تک بارو نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ تو صحابہ نے حق ادا کر دیا۔ جیسے میرے دوست بزرگ حقیقت یہی ہے، بس ہمیں نبی پاک سے محبت کر کے دکھائیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں آج یہ امریکہ یورپ کی دنیا میں ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور وہ کنفیوز ہوتے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دو۔ بس ان کو رسولہ کا عشق سکھا دو، رسولہ کے ساتھ کی طرح کھانا سکھا دو، اس کی طرح پینا سکھا دو، اس طرح پہننا سکھا دو، اس طرح سونا سکھا دو، نبی کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا ان بچوں کو سکھا دو، اور کہو کہ یہ عشق و مستی کے ساتھ نبی کی اداؤں پہ بیٹا مرنا شروع کر دو، دنیا بھی تیرے ہاتھ میں اور آخر بھی تیرے سامنے۔ بچوں کو عاشق رسول بنا دو، عشق رسول تمہارے بچوں کے قلب کے اندر ہوگا اور تمہارا دل محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوگا۔ تو رب کعبہ کی قسم یہ بچے کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، امریکہ میں رہیں، یورپ میں رہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، شیطان ان کے سامنے بھلے ناشتہ ہوگا لیکن محمد کا عشق ان کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا۔ بس یہ عاشق رسول بناؤ، رسول کا عشق سکھاؤ، اور گھر میں شب و رسول کی عشق کی باتیں، محبت کی باتیں کرو۔ اور آج آپ نے دیکھا وہ مغربی دنیا ویسے ورن سب سے بڑی چوٹ اسی پر لگاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر ہی چوٹ لگاتی ہے، اور بلکہ آزماتی رہتی اس امت کو کہ ان کے اندر کتنی رمق ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ رسول اللہ کی توہین کر دی، کبھی خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا دیے، کبھی خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آبجیکشن اور ڈاؤٹس پھیلا دیے۔ تو ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہماری نئی نسلیں متاثر ہو جاتی ہیں، ہاں بھی کیوں، واٹ وائی، نو آپ کہیں نو، رسول اللہ کے عشق کے سامنے اب کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت، بیٹا رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھو۔ ہماری محبتیں بھی رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہیں، رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے کہا قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میری سنتوں پر مر مٹو۔ میں کھاتا کیسے ویسے کھایا کرو، میں پیتا کیسے ویسے پیا کرو، میں لیٹتا کیسے ویسے لیٹا کرو، میں پہنتا کیسے ویسے پہنا کرو، میری رفتار، گفتار، اخلاق، کردار، ایک ایک اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا شروع کر دو تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے۔
اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. یعنی محبوب کی ادا پہ مر پٹے, اللہ نے آپ کو بھی اپنا محبوب بنا لیا. اور نہ صرف یحببکم اللہ بلکہ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اب دیکھو ایک سنت پر عمل کرنے سے ایک تو اللہ کی محبوبیت مل گئی اور دوسرے گناہ ہاتھ کے ہاتھ معاف ہو گئے. اب اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا. اس سے بچوں سے کہو بیٹا اگر تمہیں دنیا آخرت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو بس رسول اللہ سے سچی محبت کرنا سیکھ لو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. بس یہ اس راستے پہ چل. تو اس لیے آج اسی کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں, اس پہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں سنتیں. اس کے لیے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرو, جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جل القدر خلفاء میں سے ہیں, ان کی کتاب اسوہ رسول اکرم, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اردو میں انگریزی میں کئی زبانوں میں ملتی ہے. اس کی تعلیم گھر میں کیا کرو, پتہ چلے گا رسول اللہ کی محبت کہتے کس کو ہیں, رسول اللہ کے عشق کہتے کس کو ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار گفتار کردار ہے کیا ہے, بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک ہے کیا ہے, بڑوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کا رویہ کیا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ آپ کی رہن سہن کیسی ہے. ایک ایک چیز حضرت اس کے اندر جمع کر دی. اور روزانہ اس کتاب گھر میں تعلیم کرو. اپنے بچوں کو کہو کہ بیٹا اس کو سنو اور سمجھو, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے رسول اللہ کے عاشق ہو جائیں گے. جب عاشق ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ کسی میدان میں مار نہیں کھاتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.